اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ آپ کو یہ غم تھا کہ مشرکین ایمان نہیں لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ بالکل غم نہ کریں، آپ غم میں اپنی جان دینا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ لائیں گے، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ ہلاک ہوں۔ آپ کی ذمہ داری اور فرائض جو ہیں وہ صرف تبلیغ ہے، بات پہنچانا، بس۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باخع النفس کا، یعنی مہلک النفس کا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔ وَلِهَذَا قَالَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یعنی قرآن، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی لا تُهْلِكْ نَفْسَكَ أَسَفًا، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ قال قتادہ قاتل نفسك غضبا وحزنا علیہم، اپنے نفس کو غم میں اور غضب میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ وقال مجاہد جزعا، یعنی آپ اس غم میں جزع کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، المعنی متقارب، معنی ایک ہی ہے، یعنی لا تاسف علیہم، آپ غم نہ کریں، بل ابلغہم رسالات اللہ، اللہ کا دین پہنچا دیں۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس کو ہدایت ملی اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، اور جس پہ گمراہی ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ولا تذب نفسك علیہم حسرات، ثم اخبر تعالی انہ جعل الدنیا دارا فانیۃ مزینۃ بزینۃ زائلہ، وانما جعلها دار اختبار لا دار قرار۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے اس دنیا کو فنا ہونے والی ہے، ہم نے اس کو ہر قسم کی زینت دی ہے، لیکن وہ زینت ختم ہونے والی ہے، چونکہ یہ جو حویلی ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، یہ امتحان ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ فقال انما انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، اللہ نے اختبار کے لیے، امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ کون ہیں جو صحیح اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ قال قتادہ النبی نظرت النبی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضراء، یہ دنیا میٹھی بھی بڑی لگتی ہے اور رنگ بھی اس کو عجیب لگتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، حضور نے فرمایا دنیا سے بچو، یہ دنیا ہلاک کرنے والی۔ فَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچو، یہ عورتوں کا فتنہ برباد کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلُ فِتْنَةَ بَنِي إِسرائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، سب سے پہلے بنو اسرائیل میں جو فتنہ آیا وہ عورتوں کی طرف سے تھا۔ ثم اخبر تعالی بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ آخر ہم اس دنیا کو ختم کر دیں گے، فنا ہو جائے گی، مدت اس کی ختم ہونے کے بعد یہ ختم ہوگی اور بالکل خراب ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اے اِنَّا لَمُسِيرُوهَا بَعْدَ الزِّينَةِ إِلَى الْخَرَابِ وَالدِّمَارِ، ہم نے اس کو بڑا مزین بنایا لیکن انجام کیا ہوگا؟ ختم، خراب، ہلاک۔ فَنَجْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا حَالِكًا سَعِيدًا جُرُزًا لَا يَنبُتُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، جو بھی دنیا میں چیزیں ہم سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ چٹیل میدان رہ جائے گا جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ كما قال الأوفي عن ابن عباس في قوله وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها، وہی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔
وقال مجاہد سعیدا جردا کا معنی بلکاؤ چٹیل میدان کچھ بھی نہیں ہوگا. وقال قتادہ السعید والارض التي ليس فيها شجر ولا نبات، ایک ایسی زمین جس میں نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی سبزہ ہوگا. وقال ابن زید السعید الارض التي ليس فيها شجر، جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا یہ نہیں غور کرتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں ایسی زمینوں پر جو برباد پڑی ہیں، چٹیل میدان ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں. فَتَخْرُجُ فِيهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، تمہارے مویشی بھی چرتے ہیں تم بھی کھاتے ہو. أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کہ اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو. وقال محمد بن اسحاق وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، یعنی الارض وانما عليها لفان وبائد، جو کچھ بھی زمین میں ہے دنیا میں ہے سب فنا ہو جائے گا. وان المرجع الى اللہ، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. فلا تحسب ولا يحزنك ما تسمع وترى، آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار. اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ. ثم بسدا، بعد میں اس کی تفصیل ہے. ام حسبت، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا ای لیس امرهم عجیبا فی قدرتنا وسلطاننا، ہماری قدرت میں تو کوئی عجیب امر نہیں، لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے. فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغیر ذلك من الآیات العظیمة الدالة على قدرت اللہ، اللہ کے آسمانوں کا پیدا کرنا، رات اور دن کا آپس میں اختلاف، سورج چاند ستارے، یہ بڑی بڑی نشانی اللہ کی قدرت کی، اللہ جو چاہے کر دیں. وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، جو چیز چاہیں اس پہ قادر ہیں. وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. عجب من اخبار اصحاب الكهف کما قال ابن جریر ان مجاہد ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا قد كان من آیاتنا ما هو اعجب، سمجھتے ہیں کہ بڑی عجیب ہے، حالانکہ اس سے اور بڑی عجیب چیزیں ہیں. وقال نوفی ان ابن عباس انما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا یقول الذی آتیتہ من العلم والسنة والکتاب افضل من شان اصحاب الکہف والرقیم. میرے بابو ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، معجزات دیے، وہ اس سے بڑی شان والے. وقال محمد بن اسحاق ما اظہرت من حججی علی العباد عاجب من شان اصحاب الکہف والرقیم. ہم نے اپنے بندوں کے لیے اور کئی چیزیں دلائل دی ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں. وَأَمَّا الْكَهْفُ وَهُوَ الْغَارُ فِي الْجَبَلِ، کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر غار کا ہونا. وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةُ الْمَذْكُورُونَ، اسی میں وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی تھی. وَأَمَّا الرَّقِيمُ وَقَالَ اللَّهُ فِيهِ أَنْ ابن عباس وَادٍ قَرِيبٌ مِّنْ أَيْلَةَ، وہ فرماتی ہیں رقیم جو ہے ایک وادی کا نام ہے. وَقَدَا قَالَ قَطِيَّةَ الْأَوْفِي وَقَتَادَةَ وَقَالَ الضَّحَاكُ وَأَمَّا الْكَهْفُ وَقَالَ الْوَادِي، کہف کہتے ہیں وہ جو وادی کے اندر غار تھی. والرقیم اسم الوادی، رقیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے. وقال مجاہد الرقیم کتاب بنیانہم ویقول بعضهم هو الوادی الذی فیہ کہفہم، جس کے اندر وہ غار تھی. قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن سماک عن اکرمۃ بن عباس فی قولہ الرقیم کان یدمک وانہا القریۃ، حضرت کعب فرماتے تھے کہ رقیم جو ہے وہ بستی کا نام ہے. وقال ابن جریج الرقیم الجبل الذی فیہ الکہف، ایک قول یہ بھی ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ میں وہ غار تھی. وقال ابن عباس ان عبد اللہ بن ابی نجیح
ان مجاہد ابن عباس نے کہا اسم ذالک الجبل بجلوس، اس پہاڑ کا نام بجلوس تھا۔ وقال ابن جریج اخبرنی وابن سلیمان ان شعیب الجوائی ان اسم جبل الکاف بجلوس و اسم الکاف حیدم، غار کا نام حیدم تھا، والکلب جو کتا تھا اس کا نام حمران تھا۔ وقال عبد الرزاق انبانا اسرائیل سواکر اکبرت انباز قال القرآن اعلمه باللہ حنانا والاوا والرکیم۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے آگے گڑگڑانا، ٹھنڈی سانسیں بھرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونا۔ اخبرنی عمرو بن دینار انہ سمع قال وما ادری ما الرکیم، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ رکیم کس کو کہتے، کتاب کا نام ہے یا کسی بلڈنگ بنیان کا نام ہے۔ وقال ابن عباس الرکیم والکتاب، انہوں نے کہا رکیم کتاب کا نام ہے۔ وقال سعید جبیر الرکیم لوح من حجارۃ كتبوا فيه قصص اصحاب الکہف ثم وضعوا على باب الکہف، انہوں نے فرمایا کہ رکیم جو ہے وہ ایک تختی تھی پتھر کی جس پر اصحاب کہف کے احوال لکھ کے اس غار کے منہ پہ رکھ دی گئی۔ فقال عبد الرحمن بن زید بن الرکیم الکتاب ثم قرأ کتاب مرقوم وهذا هو الظاہر من الآیہ، انہوں نے کہا رکیم سے مراد کتاب ہے۔ وهو اختیار ابن جریر الرقیم فعیل بمعنى مرقوم كما يقال للمقتول قتیل وللمجروح جریح واللہ اعلم۔ اذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ يخبر تعالیٰ عن اولئک الفتیہ الذین فروا بدینہم من قومہم، وہ اپنی قوم سے بھاگے، بادشاہ سے بھاگے کہ وہ ہمیں دین سے نہ ہٹا ڈالے۔ لئلا یفتنوہم انہم فہربوا منہم فرجعوا الی غار، ایک پہاڑ کی غار میں آ کے چھپ گئے۔ فقالوا حین دخلوا صائرین من اللہ تعالی رحمتہ ولطفہ بہم، جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت بھیج، ہم لنا من عندک رحمتا ترحمنا بہا وتسترنا عن قومنا، اور ہمیں اپنے قوم کے فتنے سے پردے میں رکھ، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے انجام کار بہتر پیدا فرما، وقدر لنا من امرنا ھذا رشدا، اے اجعل عاقبتنا رشدا، کما جاء فی الحدیث ما قضیت من قضاء وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو بھی تیری تقدیر کا فیصلہ ہو انجام ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ وفی المسند من حدیث مسلم بن ارطاد انہو قال اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وقولہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ای القینا علیہم النوم حین دخلوا الی الکہف، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نیند ڈال دی اور کئی سال تک وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، وخرج احدہم بدراہم لیشتری لہم بہا طعاما یاکلونہ، آگے تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تو جب ان کو اپنے جگہ دیکھیں گے بھی اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا ہم مدت رہے ہیں۔ فإن الأمد الغاية كقوله تبارك وتعالى إلى آخرہ۔ اب یاد رکھیں کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ مبارک جو ہے انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اصحاب کہف کا نام ذکر نہیں فرمایا، یعنی قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی ان کے نام نہیں۔ بعض لوگوں نے روایات اسرائیلی سے ان کے نام نکالے ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا اعتبار بھی کوئی نہیں، اللہ عالم صحیح ہے، کیونکہ جن لوگوں نے تورات بدل ڈالی ان کی روایت پر کیا اعتبار ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتلایا گیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، ملک چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کا انتظام فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ دکھائی گئی کہ ان کو غار میں 309 سنین 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب دیکھیں وہ زندہ ہے، مر نہیں گئے، سو رہے ہیں، نیند ہے۔
تو اللہ قادر ہے، وہ چاہیں تو نیند میں رکھیں، وہ چاہیں تو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں، وہ چاہیں تو قبر میں بھی زندہ رکھیں، وہ چاہیں تو سلیمان علیہ السلام کو عاصے پہ کھڑا کر کے زندہ رکھیں، حالانکہ موت آ چکی تھی۔ شیطان آگے دیکھتے تھے، وہ حضرت سلمان کھڑے ہیں، بھی کام کرو کام کرو ورنہ سزا دیں گے۔ 100 سال گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ حالانکہ موت آ چکی تھی، لیکن نہ ان کی شکل بدلی، نہ کپڑے بدلے، نہ لباس بدلا، نہ حیت بدلی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے کمال ہے۔ اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ نیند کے معنی میں ضربنا علی، ہم نے ان کے کانوں پہ مارا، یہ محاورہ صرف قرآن میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، کیونکہ اصل نیند کا تعلق کان سے ہے کہ آواز نہ آئے۔ اگر آواز آئے ٹک 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 ہو رہی ہے تو آدمی نیند نہیں کر سکتا۔ اچھا، نیند میں جب ہو تو پھر سب سے پہلے وہ آواز ہی سنتا ہے، اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے۔ پہلی چیز جو اندر آتی ہے وہ آواز آتی ہے۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ نے قرآن میں کان کو مقدم کیا ہے، دیکھنے کو مؤخر کیا ہے۔ تو اتنی لمبی نیند، بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیتیں پڑھا کرے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، بس اتنے تک۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں صبح کی نماز میں نے ایک مسجد میں پڑھی، شاید وہ جمعہ تھا یا کیا وجہ تھی، حرم نہیں آیا، تو مجھے ایک بندہ ملا وہی مسجد میں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے کی آنکھیں ایسے کھلی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں اور چہرہ پریشان ہے، کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مکی صاحب میں آج 8 دن ہو گئے ہیں، دن رات گزر گیا، میں نہیں سویا، نیند نہیں آتی۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دوائی دی کہ 1 ملی گرام کی گولی کھا لو سو جاؤ، کہ میں نے کھائی، نہیں آئی۔ میں نے 2 ملی گرام کی گولی کھائی، نیند نہیں آئی۔ میں نے 10 ملی گرام کھا لی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہوگا، تو میں نے کہا اچھا یہ آیت نکالو قرآن میں، اور یہ آیت جو ہے نا تم آج سارا دن پڑھتے رہو، اور رات کو سونے سے پہلے بھی درود شریف اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے۔ وہ دوسرے دن مجھے حرم میں آ کے ملا، انہوں نے کہا مکی صاحب اب حیران ہوں گے، میں 8 گھنٹے سوتا ہوں، اتنی نیند آئی گہری۔ میں نے کہا بس اب اس آیت کو تم اپنا علاج بنا لو۔ اللہ کا قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، وہ شفا ہے۔ وَنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی لیے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بندہ گیا، اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ اس نے حضرت کو مجبور کیا کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ دے، لیکن فرمایا بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تعویذ نہیں؟ کہا میں نہیں لکھتا۔ تمہیں تکلیف کیا؟ انہوں نے کہا جی تکلیف مجھے جادو ہے، نہ میں رات میں سوتا ہوں نہ میں دن میں سوتا ہوں، نہ مجھے پاکی پلیتی کا ہوش ہے، نہ مجھے گھر والوں کا خیال ہے، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ بیوی کا۔ میں پاگلوں کی طرح ساری رات پھرتا رہتا ہوں، کہیں گر گیا تو گر گیا، نیند آ گئی۔ اور میں قرآن پڑھے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا جی قرآن کا تو میں حافظ ہوں، لیکن اب تو مجھے کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے قرآن لے آؤ، وہ قرآن لے آؤ، پھر میں پڑھو۔ وہ اس نے تقریباً 2 پارے پڑھا اور اس نے کہا حضرت اب میری حالت یہ ہو رہی ہے کہ مجھے کہے آ رہی ہے، اب میں بس جادو نکل رہا ہے، پڑھو پڑھو جلدی کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1 سپارہ پڑھا، اتنی کہے آپ نے یہی کہہ کر دو، مسجد میں دھو ڈالیں گے، کوئی بات نہیں۔ کہتے اتنی کہے آئی اور اتنی کالا گند نکلا۔ پھر میں نے مسجد دھوئی، صاف کی، دوبارہ وضو کیا، میں نے کہا اب قرآن پڑھو، اور آج میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کے پھر قرآن شروع کرو۔ اور نے کہا اس دن اس نے 15 پارے قرآن پڑھا،
جو کہتا تھا میں ایک بارہ بھی نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا اب تمہارا علاج ہو گیا ہے، کسی بھی پیر فقیر کے چکر میں نہ آنا، بس جب تکلیف ہو قرآن پڑھ لیا کرو. تو اللہ کے قرآن میں شفا ہے، لیکن یقین بھی تو ہو نا. ہماری زبانیں بھی ناپاک، ہمارے عمل بھی ناپاک، ہمارے دل بھی ناپاک، ہماری غذا بھی ناپاک، پھر کیا قرآن کا اثر؟